الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة الكبرى الغازية المرضية عالمة غير مؤلمة بنت القلم والنون والسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب مكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى وحافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة منع الله تعالى أعدائهم أجمعين. أما بعد عن أبو حمزة السمالي قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم العن من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين مع الفرات الصلوات. بسم الله دعائے شہزادی کونین آج کی صفحہ ازاں جو صبح سے لے کے اب تک مسلسل ہے اور جاری رہے گی. مولا اس تمام ذکر میں آنے والوں کی جتنی بھی حاجات ہیں وہ شہزادی اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تعلیم کردہ زیارت جو انہوں نے حضرت ابوالفضل العباس کے لیے پڑھی. یہ زیارت نقل کی ہے مشہور صحابی حضرت ابو حمزہ السمالی نے. حضرت ابو حمزہ السمالی مذہب جعفریہ میں اہل بیت کا وہ صحابی ہے، وہ نوکر ہے جس نے چوتھے امام کی خدمت بھی کی، پانچویں شہنشاہ کی خدمت بھی کی، چھٹے امام کی خدمت بھی کی. مذہب جعفریہ میں ایک دعائے ابو حمزہ السمالی کے نام سے مشہور ہے جو میرے چوتھے امام نے ابو حمزہ السمالی کو تعلیم کی. ابو حمزہ السمالی کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے امام جعفر صادق سے اللہم صلی اللہ محمد اللہ. انہوں نے حضرت ابوالفضل العباس کی جب زیارت مجھے تعلیم کی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مذہب جعفریہ میں آج اب جتنے بھی زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ جتنی بھی زیارات ہیں یہ تعلیم کردہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. آج جتنے بھی مقامات پہ ہم زیارت کرتے ہیں، یہ مقام علی اکبر ہے، یہ مقام علی اصغر ہے، یہ تمام زیارات جو آج ہم تک پہنچی یہ اسی امام کی. اس میرے مولا نے حضرت ابوالفضل العباس کی جو زیارت تعلیم کی، زیارت کا حوالہ اتنا دوں کہ آج بھی کربلا میں حرم ابوالفضل العباس میں جو زیارت کی کتاب رکھی ہوئی ہے اس میں یہی ابوالفضل العباس کی زیارت ہوئی ہے. اس زیارت میں میرے مولا امام جعفر صادق نے 4 لعنتیں کی ہیں. 2 لعنتوں کا تعلق صرف اس زمانے کے لوگوں سے، 2 لعنتوں کا تعلق قیامت تک کے لیے.
4 لعنتیں کسی مولوی کی نہیں، خود امام صادق نے لعنت کی، ابو حمزہ سمادی کو تعلیم کی، زیارت کی کتاب میں لکھی گئی، حوالہ کیا کربلا میں مولا عباس کے حرم میں جو زیارت آج بھی پڑھی جاتی ہے وہ یہی زیارت ہے جو امام صادق نے تعلیم کی۔ میرے مولا نے پہلی لعنت کی، لعن اللہ من قتل، لعنت ہو اللہ کی ان پہ جنہوں نے عباس کو قتل کیا۔ 4 لعنتیں پڑھنی ہے سر۔ پہلی لعنت ہو اللہ کی ان پہ جنہوں نے حضرت عباس کو قتل کیا۔ دوسری لعنت میں امام فرماتے ہیں لعنت ہو اللہ کی ان پہ جو عباس اور فرات کے درمیان کھڑے رہے، جو حائل رہے عباس اور فرات کے درمیان۔ ان 2 لعنتوں کا تعلق علماء کہتے ہیں کہ یہ اس دور کے لوگوں سے تھا جو 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین کی دشمنی میں کربلا میں آئے تھے۔ 2 لعنتیں میرے چھٹے امام نے صرف ان پہ کی جو کربلا میں کھڑے تھے۔ اگلی 2 لعنتیں پڑھنے لگا برطانیہ والوں، میرے امام فرماتے ہیں لعن اللہ من جہل حق، میرے اللہ لعنت کر ہر اس پہ جس نے عباس کے حق کو چھپایا۔ جس نے عباس کے حق کو چھپایا، امام فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت جس نے عباس کی حرمت کو ہلکا سمجھا۔ اب یہ 2 لعنتیں امام کی کھڑی ہے، جو عباس کے حق کو چھپائے گا وہ اس لعنت میں آ جائے گا۔ جاؤ علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیا ہے حق عباس کا؟ نبوت عباس کے پاس نہیں، امامت عباس کے پاس نہیں، پھر کون سا حق ہے؟ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، فضیلتوں کے اقرار سے فائدہ نہیں ہوتا، حق کے اقرار سے فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ رسول کی رسالت کو نہ مانے، رسالت مصطفیٰ کا حق ہے، ولایت علی کا حق ہے، فدق زہرا کا حق ہے۔ کوئی بندہ رسول کی فضیلتیں پڑھے لیکن رسالت کو نہ مانے، کوئی بندہ علی کو مشکل کشا مانے، امامت کو نہ مانے، جناب سیدہ کو صدیقہ مانے، فدق کو نہ مانے، کون سا حق ہے؟ علماء تشریف فرمائے ذاکرین تشریف، عصمت عباس کا حق ہے۔ اب جو غازی کے نوکر بیٹھے ہاتھ اٹھانا، جس نے عباس کو معصوم نہ مانا، جس نے سمجھا کہ غازی شجاع تھا، حسین ابن علی کا بھائی تھا، کیا پڑھا گیا آج تک عباس کے ایک شجاع علی کا بیٹا جو کربلا میں لڑنا چاہتے تھے اور حسین چاہتے تھے نہ لڑے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین چاہے اور عباس نہ چاہے۔ کیا پابند عباس دکھایا گیا؟ کیا پابند عباس پڑھا گیا کہ ایک ایسا شجاع جو کربلا میں تڑپ رہا تھا لڑنے کے لیے اور حسین چاہتے تھے کہ عباس نہ لڑے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ امام چاہے۔ ہمیں جملے کی دعا لینے لگا، عباس اس قاری کو کہتے ہیں جو حسین کے اشارے کو وہی سمجھتا ہے۔ حکم حسین ابن علی، حسین ابن علی کا حکم حضرت عباس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا۔ جیسے اللہ نے علی کو بیٹے دے کے مصطفیٰ کے بنائے تھے، ویسے اللہ نے ام البنین کو بیٹا دے کے زہرا کا بنایا۔ خبر ہی نہیں زمانے کو کہ حضرت عباس کا حق کیا ہے۔ یا صفین میں لڑتا ہوا غازی پڑھا گیا، یا کربلا میں پابند عباس پڑھا گیا۔ 2 صفحوں میں میری قوم نے عباس کو پڑھا اور عباس کو سنا، یا کربلا میں خاموش عباس، یا صفین میں حضرت عباس کا حملہ۔ اور دیکھو تو صحیح حضرت عباس ہے کون؟ وہ علی جو ساری زندگی یوں کرتا تھا، جس کے لیے یوں کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ جو بول سکتے تو ہاتھ اٹھا سکتے وہ ہاتھ اٹھا۔
چلے صدر کا میرا بہتر استقبال ہوا. اگلی صدر آپ ہی کا حق مند ہے تو میں آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں. میں نے حضرت عباس کے لیے جملہ پڑھتے ہوئے کہا کہ وہ علی جو ساری زندگی یوں کرتا تھا جس کے لیے یوں کرے اسے عباس کہتے ہیں. میں نے ایک جملہ پڑھا کہ حسین کا اشارہ جس کے لیے درجہ وحی رکھے اسے عباس کہتے ہیں. پھر یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں اگلا جملہ حضرت عباس کی فضیلت کا پڑھنے لگا. کون عباس جو صفیر میں علی سے لڑتے تھے وہ کربلا میں عباس سے ڈرتے تھے. بولو جو غازی کا نوکر بیٹھے جو سفیر میں علی سے لڑتے تھے. وہ کربلا میں عباس سے جو کعبے پہ نازل ہو اسے علی کہتے ہیں. جو قلب صحرا پہ نازل ہو اسے عباس کہتے ہیں. ہاتھ ابھی یہیں پہ رکھنا. جسے زمانہ خدا سمجھے اسے علی کہتے ہیں. جسے زمانہ ہو بہو علی سمجھے اسے عباس کہتے ہیں. بسم اللہ. بس حضرت ابوالفضل عباس کا ایک خطبہ ایک مختصر سا خطبہ. میرا اللہ بڑے قبلہ صاحب کو مکمل صحت عطا فرمائے. مختصر سا خطبہ حضرت ابوالفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ خطبہ پڑھا جا چکا. صفین میں حضرت عباس کا حملہ منبر سے پڑھا جا چکا. مجھے پڑھنا ہے حضرت عباس کا شب عاشور حسین کے نوکروں سے خطاب. ایک لمحے کے لیے سمجھنا ہے یہ مجلس کا ٹینٹ نہیں ہے, یہ حسین کا خیمہ ہے. باخدا وسیم بھائی اتنا بہترین خطاب کیا ہے حضرت ابوالفضل عباس نے شب عاشور. فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا خطاب. صرف اس دور کے حسین کے ساتھیوں کے لیے نہیں, ہر دور کے لیے عباس بولتے ہیں. حضرت ابوالفضل عباس شب عاشور اور اس خطبے کی تصدیق اس نے کی. اس خطبے کی راویہ ہے ثانی زہرا. یہ خطبہ خود علی کی بیٹی شہزادی فاتح شام کہتی ہے کہ میں نے سنا شب عاشور جب عباس حسین کے اصحاب سے خطاب کر رہے تھے. بی بی کہتی میں نے عباس کے خطبے کو سنا. بالکل مجلس میں روحانیت آ جائے گی, مجھے داد سے نہیں لیکن روحانیت سے غرض مجلس میں روحانیت آئے تاکہ حضرت عباس راضی ہو سکے. شہزادی کہتی ہے کہ جس رات حسین کے خیام کو لشکر نے گھیرا ہوا تھا, بی بی کہتی ہے حسین کے صحابہ عباس کے خیمے میں جمع تھے. شہزادی کہتی ہے میں نے اپنی کنات کے قریب رک کے چاہا کہ دیکھوں عباس حسین کے صحابہ سے کیا بول رہے ہیں. بی بی کہتی میں نے کنات کا پردہ ہٹایا, عباس زمین پہ اپنے ہاتھ ایسے گاڑ کے بیٹھا تھا جیسے شیر شکار پہ اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھا. حسین کے صحابہ خیمے میں, اصحاب حسین ابن علی کو خیمے میں بلا کے شہزادی جو ہے شہزادی حسین ابن علی کے صحابہ کو دیکھا. عباس خطاب کرنے لگے الحمدللہ رب الانوار ومولج اللیل فی النہار اما بعد ایھا الاخیار ای انصار آل اللہ الابرار لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفشلوا من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار وفراش الاصحار. حضرت عباس نے یوں حسین کے صحابہ کی طرف دیکھ کر دیکھا تعریف صلی اللہ کی جو انوار کا ابتدا کرنے والا ہے. اب یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں, میرے محترم ذاکرین بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. جب حضرت عباس کا خطبہ پڑھوں تو اس میں اپنا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا, ایک لفظ بھی اپنا نہیں اضافہ کر سکتا. جو پڑھوں گا وہی ہے جو عباس بولے تھے. حضرت عباس نے شب عاشور حسین کے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے تعریف اس اللہ کی جو نور کی ابتدا کرنے والا ہے, جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے. شب ہے عاشور کی, رات ہے دن میں, اور بول رہا ہے غازی صاحب سلونی کا بیٹا, قرآن کے وارث علی کا بیٹا. شب عاشور میں کہہ رہے الحمدللہ مبدی الانوار ومولج اللیل فی النہار. تعریف اس اللہ کی جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے. فصاحت و بلاغت دیکھنا,
دن کا خطبہ نہیں، رات کا خطبہ ہے. دن کو رات میں نہیں، جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے. اما بعد، اس کے بعد ایھا الخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. کہاں چلے گئے؟ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ حضرت عباس بول رہے ہیں. حضرت عباس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں حسین نے بلایا ہے. بھائی آج تک مورخ لکھ رہا تھا کوئی کوفے سے آیا تھا، کوئی رستے میں مل گیا تھا، کوئی چلتا چلتا آ گیا تھا، کسی کو حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا. عباس نے شب عاشور یہ ساری غلط فہمیاں دور کر دی. عباس نے کہا اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. عباس نے بتا دیا یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے. جس اللہ نے نبیوں کو چنا تھا اس نے حسین کے نوکروں کو چنا. اے اللہ کے، اے اللہ کے، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. اما بعد ایھا الاخیار، اللہ جملہ وسیع یا انصار آل اللہ الابرار. اگلی شطر میں ایسے جی چاہتا ہے کہ نہ بولوں نہ تمہاری سماعتوں میں اترے، ایسے کوئی نور اترے مجھ سے صدر وصول کرے اور تمہارے قلوب میں ڈال دے. عباس دے کے کہتے اے تعریف اس اللہ کی جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے، جو رات کو دن میں بدلنے والا ہے. اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. سامنے 3 دن کے پیاسے حسین کے نوکر بیٹھے تھے. عباس ان کی تہے کو دیکھ کے کہنے لگا اے اللہ کی آل کے مددگاروں، ہائے ہائے اے اللہ کی آل کے، اے آل اللہ کے مددگاروں. 2 فضیلتیں پڑھی اصحاب حسین کی. اما بعد ایھا الخیار وانصار آل اللہ الابرار. یہ کہنے کے بعد حضرت عباس ان کی طرف دیکھے، حوصلہ دیا انہیں، لا تفزعوا من ہجوم الکفار، نہ ڈرنا ان کافروں کے مجمع سے. جو حیرت میں بیٹھے میں عباس پڑھ رہا ہوں. حضرت عباس نے حسین کے صحاب سے کہا یہ جو خیام کے باہر لاکھوں کا مجمع ہے. عباس نے جملہ خیمہ حسین ابن علی میں کہہ دیا ان کافروں سے، ان کافروں کے مجمع سے نہ ڈرنا، ان کے ہجوم سے نہ ڈرنا. جب میں نے حضرت عباس کا یہ جملہ پڑھ کر میں پہنچا کربلا میں، میں نے دیکھا کہ وہ جو حسین کا خیمہ گھیر کے بیٹھے تھے وہ قوم تھے. تو مجھے تاریخ نے بتایا کوئی یمن کا مفتی تھا، وہ کوفے میں نماز پڑھاتا تھا، کوئی مصر سے آیا تھا، کوئی مدینے سے آیا تھا. یہ اصحاب تھے، ان کے چہروں میں لمبی لمبی داڑیاں تھیں، ان کے ماتھے میں سجدوں کے نشان تھے. یہ ساری رات اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے، سجدے کے گھٹے ان کے ماتھے پہ لگے ہوئے تھے. یہ پوری پوری عبادت کرنے والے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، نبی کی رسالت کے قائل تھے، لیکن حسین سے دشمنی میں آئے تھے. عباس نے حسین کے خیمے میں بیٹھ کے کہا اے حسین کے نوکروں، ان کافروں سے نہ ڈرنا. اے میرا مولا غازی، یہ کافر تو نہیں ہے، یہ تو لا الہ پڑھتے ہیں. عباس کا چپ، جو حسین کو چھوڑ جائے وہ کل بھی کا انہوں نے حسین کو چھوڑا، انہوں نے حسین کو چھوڑا. نہ ڈرنا، نہ ڈرنا. عباس کہہ رہے ہو غازی کے نوکروں کی ڈالو، غازی کہہ رہے کافر ہیں، نہ ڈرنا. آج کوئی شیعہ مولوی ہو کے مجھے مشورہ دے، حیا کرنا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں. ان کے ساتھ محبت میں رہو، ہمارے اسلامی بھائی ہیں. میں تیری مانوں یا غازی کی مانوں. عباس کہہ رہا جو حسین کو بھونکے وہ کل بھی کافر تھا. لا تفزعوا من ہجوم الکفار. اس کو روحانیت میں نہ ڈرنا ان ہجوم کفار سے، ان کفار کے ہجوم سے. آپ حضرت عباس کے نوکر ہیں، آپ نے ذاکری مانگی حضرت عباس سے. مولا عباس کہہ رہے ہیں نہ ڈرنا ان کفار کے ہجوم سے.
ولا تفشلوا من کثرت الاشرار، ان شریروں کی کثرت سے خوف زدہ نہ ہونا۔ کیا کہنے اللہ اور عباس کے لہجے میں کتنی مطابقت ہے۔ خدا نے غدیر میں کہا تھا میرا محمد تو علی کی ولایت کا اعلان کر، اللہ تمہیں شریروں سے بچا لے گا۔ غدیر میں خدا نے کہا تھا اللہ تمہیں شریروں سے بچائے گا۔ کربلا میں عباس کہہ رہے ہیں ان شریروں کی کثرت سے نہ ڈرنا۔ اب مجھے کیا کروں؟ میں شروع کر چکا ہوں حضرت عباس کا خطبہ۔ میرے سامنے تو آغا آرگنائزیشن کے رول اینڈ ریگولیشن بھی ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ اب میرا جملہ تو اپنا ہے نہیں۔ حضرت عباس کا جملہ ہے، یہ علماء تشریف فرمائے، اتنے علماء کے ہوتے ہوئے میں نے خطبہ شروع کیا ہے۔ یہ منبر پہ ہاتھ ہے، یہ غازی کا علم سامنے ہے۔ کربلا میں حضرت عباس کی زدی سے لے کے یہ منبر پہ پڑے ہوئے علم عباس تک جہاں چاہو قسم دینے کے لیے تیار ہو۔ زیارت پڑھی ہے حضرت امام جعفر صادق کی، اور امام جعفر صادق نے جو بھی ہو جیسے بھی ہو عباس کی حق غافل نہ ہونا، عباس کی حرمت کو پامال نہ کرنا، حکم امام ہے۔ اور میں نے حضرت عباس کا خطبہ شروع کیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا نہ ڈرنا، تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو، تم تو اللہ کی آل کے مددگار ہو۔ ان کافروں کے ہجوم سے نہ ڈرنا، ان شریروں کی کثرت سے نہ گھبرانا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، باہر قاری اور حافظ کھڑے تھے، اور عباس خیمے میں بیٹھ کے حسین کے نوکروں سے کہے لِأَنَّهُمْ كَلَابُ النَّارِ، ان سے نہ ڈرنا، یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، حیدر لِأَنَّهُمْ كَلَابُ النَّارِ، لِأَنَّهُمْ كَلَابُ النَّارِ، نہ ڈرنا، یہ دوزخ کے کتے جس بندے کو ڈر ہے یہ آج کے بعد عباس کی علم پہ نہ جانا، منت غازی سے مانگو اور عباس کا خطبہ نہ سنو۔ حضرت لِأَنَّهُمْ كَلَابُ النَّارِ وَفَرَاشُ الْأَسَارِ، ان سے نہ ڈرنا، یہ دوزخ کے کتے ہیں، زنازادے ہیں۔ فراش الْأَسَارِ، ان سے نہ ڈرنا۔ کلاب النار ہے، اللہ کی قسم یہ علماء تشریف فرمائے اس سے زیادہ مہذب ترجمہ نہیں کیا جا سکتا تھا، ورنہ جو جملہ عباس نے کہا عباس نے کہا جہنم کے کتے ہیں، زنازادے ہیں، ایسے نہ ڈرنا۔ کیف یقاومون من بذات الاخیار، کیسے آئیں گے یہ کل اللہ کے چنے ہوئے کے مقابلے پر؟ لَقَدْ اخْتَارَكُمُ اللَّهُ فِي الزَّبْرِ الْأَوَّلِ، سننا دے اسی میں، جبکہ اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا۔ بندے آج تک یہ نہیں مان رہے کہ یہ 14 چنے ہیں۔ عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حر کو بھی چن لیا تھا۔ عباس کہہ رہے ہیں اللہ نے زہیر کو چنا تھا، مسلم ابن عوضہ کو چنا تھا۔ فرمایا اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا نصرت ولی ہی اور فرحت نبی ہی، اپنے ولی کی نصرت کے لیے اور اپنے نبی کی خوشی کے لیے۔ تمہیں اللہ نے چن لیا تھا۔ یہ پڑھ رہا ہوں میں عباس کی جنگ۔ کس نے کہا ہے کہ عباس لڑے نہیں تھے؟ لہجے سے لڑ رہا ہے۔ کیسے لڑیں گے؟ یہ اللہ کے چنے ہوئے کے مقابلے کے، جبکہ اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا اپنے ولی کی نصرت کے لیے، اپنے نبی کی خوشی کے لیے۔ یہ کہہ کے حضرت ابوالفضل العباس نے یوں حسین کے اصحاب کی طرف دیکھا، اصحاب کی طرف دیکھ کے حضرت عباس نے جب دیکھا کہ حسین کے اصحاب ابھی کو 3 دن پہلے آیا ہے، کچھ 6 دن پہلے پہنچا ہے، انہوں نے عباس سے سنا ہم چنے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے چنا تھا، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم تو سمجھتے تھے ہمیں حسین نے بلایا ہے، ہم
تو سمجھتے تھے ہمیں حسین نے بلایا ہے، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم آل اللہ کے مددگار ہیں۔ ہم کون ہیں؟ عباس کہتے ہیں انتم لب البریہ و خلاصۃ الخلیقہ، تم کائنات کی سچائیوں کا نچوڑ ہو۔ تم روز اول سے لے کے روز آخر تک مخلوقات کا خلاصہ ہو۔ اب میں آ گیا ہوں انتہائی حساس جگہ پہ۔ حضرت عباس نے حسین کے اصحاب کو کہا تم اللہ کے چنے ہو، آل اللہ کے مددگار ہو، مخلوقات کا خلاصہ ہو، سچائیوں کا نچوڑ ہو۔ حضرت عباس نے ان کی اتنی فضیلت بتا دی، ان کے جسم کانپنے لگے۔ انہوں نے کہا اگر ہم یہ ہیں تو کون ہے؟ عباس کے نوکر، غازی کے نوکر، منتیں ماننے والے، اگر ہم یہ ہیں تو کون ہے؟ عباس کا سر اٹھاؤ، الستم تعرفون، اٹھاؤ سر، میں تمہیں اپنا تعارف کرو، انا ہیبت الجبار، انا طلبت القرار، انا سیف صاحب ذوالفقار۔ عباس کا سر اٹھاؤ، میں جبار کی ہیبت ہوں، میں جبار کی حیبت ہوں۔ ایک ایک لفظ روک رہا ہے لیکن آگے بڑھنا ہے، میں جبار کی حیبت ہوں۔ اگلی سطر آپ سے دعا لینے لگا نماز شب میں، عباس کہتے ہیں میں قرار کی طلب ہوں۔ لہجہ بتا رہا ہے کہ نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا ہے، انا ہیبت الجبار، انا طلبت القرار۔ یہ کہہ کے حضرت عباس کا اگلا جملہ سے انا سیف صاحب ذوالفقار، میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں۔ واللہ وحد الحامی السید الکریم، خدا کی قسم تم میں سے سارے بھی چلے جاؤ، میں اکیلا اپنے سید کا دفاع کروں۔ اللہ کی قسم میں کل قیامت والے زلزلے یاد کروا دوں گا۔ جبرائیل، قسم اللہ کی میں کل جبریل کو حیرت میں ڈال دوں گا۔ قسم اللہ کی کل میں اسرائیل کو وحشت زدہ کر دوں گا۔ اگلی سطر سننا، غازی کے نوکروں یہ کہہ کے عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا کل تم سارے بھی چلے جاؤ، میں اپنے عشل کے سموں سے شامیوں کی قبریں بنا دوں گا۔ کل میں فضائل سننا، کل میں اپنے گھوڑے کے سموں سے شامیوں کی قبریں بناؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عباس کرے لا اذن الامام، یہ جو پہلے جو نہیں تھے یا اگر عباس کی حسرت ہے، کل میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا کل، اور اللہ کی قسم کھا رہے تھے اگر میرا سید کہے تو کل میں یہ کر دوں گا۔ اگلی سطر سننا حضرت عباس کی، جو غازی کا نوکر بیٹھا، آنکھیں محبت میں تڑپ گئی تو ٹھیک ہے، فضائل سننا ہے۔ حضرت عباس کہتے لا اذن الامام لأجل اصحاب السیف والسماء ترسی، اگر میرے امام کا حکم نہ ہوتا، یہ حکم ہے اس کا، اگر وہ حکم نہ کرتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا۔ سنتے ہو والسماء ترسی، میں آسمان کو ڈھال بنا دیتا۔ یہاں پہنچے تھے ابھی غازی خطبے کے لیے لفظ ہے کہ حسین کے اصحاب سے ایک بھاگتا ہوا خیمہ ملا، اس کا یا ابا الفضل عباس، ایک دستے نے یزیدی لشکر سے خندق کو پار کر لیا اور وہ خندق کو پار کر کے حسین کے خیموں کو گھیرا ڈالنے لگے۔ کتابیں کہتی ہیں شیر کی طرح اٹھا عباس، بغیر زین کے گھوڑے پہ آیا، گھوڑے پہ آ کے اپنے گھوڑے کو دبایا،
دوڑانے کے بعد خندق کی سرحد پہ کھڑے ہو کے باز کہا یا نصمت الفجور، اے اندھیری رات کے گناہ کے بچوں، وارضعت الخمور، اے شراب کی گھٹی پہ پلنے والوں۔ جملے حضرت عباس کے، اگلی سطر سننا حضرت عباس کی، خدا کی قسم پورے دن کی تھکاوٹ اتارنی ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس نے جب دیکھا کہ ایک دستہ آ گیا اور حسین کے خیموں کا گھیرا ڈالنے لگا ہے، عباس نے کہا اے گناہوں کی رات میں پلنے والوں، اے شراب کی گھٹی میں تربیت پانے والوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابوالفضل عباس اپنے گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے، جیسے نبی نے غدیر پہ منبر پہ علی کو بلند کیا تھا۔ بلند ہو کے حضرت عباس نے رات کی تاریکی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا وہ بیت النور تھا، مکے میں تمہارے باپ دادا ہجرت کی رات اس گھر کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے مگر ناکام لوٹے تھے۔ یاد رکھنا اس رات علی سویا ہوا تھا، آج علی جاگ رہا ہے۔ اس رات والا سویا ہوا تھا۔ بڑھتے آنا آگے، بڑھتے آنا، بس جلدی جلدی ختم۔ اس رات کا علی سویا ہوا تھا۔ گھوڑے کی زین سے عباس، فضائل گھوڑے کی زین سے عباس اترے۔ حضرت عباس نے اپنی تلوار کی نوک کے ساتھ حسین کے خیام کے باہر ایک لکیر کھینچی، اس لکیر کے تھوڑا سا پیچھے اپنے اشل کے سم رکھے، رکھ کے عباس نے کہا لو اکیلا کھڑا ہوں، تم میں سے کسی کی جرت ہے اس خط کو پار کر کے دکھاؤ، جب تک عباس کی زندگی ہے یہ خط پار کر کے دکھاؤ۔ عباس نے لکیر کھینچ دی، خدا کی قسم کتنا بہترین جملہ ایک عرب کا عالم دین اپنی کتاب میں لکھیا، اس نے تم کیا سمجھتے ہو وہ خط صرف عباس نے شب عاشور کھینچا تھا؟ عباس نے وہ خط قیامت تک کے لیے کھینچ دیا، عباس نے خط کھینچ کے بتا دیا قیامت تک کے لیے جہاں عباس ہوگا وہاں یزیدی لشکر نہیں آئے گا۔ اس نے آج بھی مجلس حسین کے بعد عباس کا کھچا ہوا خط ہے، عباس کے خط کی وجہ سے منکر مجلس حسین میں عباس ابن عظیم شب عاشور خطبہ دیا، بس بڑی جلدی 10 یا 12 منٹ میں حضرت عباس لشکر یزید میں ایک شخص آیا تھا مارد، اتنا دیو قامت تھا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں ہزاروں سے لڑتا ہوں۔ اس کو بٹھایا ہوا تھا صرف ایک وجہ سے کہ تو نے بیٹھنے میں فلان پڑھا، اگر تو عباس لڑا تو تو نے لڑنا، اگر غازی لڑا تو مارا تو لڑے گا، اگر عباس نہ لڑا ہم تجھے کسی سے نہیں لڑائیں گے۔ کربلا کی جنگ چٹیل میدان میں تھی، ریت کے ٹیلے تھے، ٹیلوں پہ فوجی جنگ بندی تھی۔ عباس ابن علی ٹیلے کے اوپر تھے، عاشور یا شب عاشور نہیں، عاشور ہے، عباس ٹیلے پہ بلند ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس بار بار لشکر کی طرف دوڑتے ہیں، یزیدی لشکر ٹیلے کے اس پار بھی ہیں اور عباس ٹیلے سے نیچے آتے ہیں، ان کے ٹیلے پہ جاتے ہیں۔ لشکر یزید بلا تشریح یہاں کھڑا، عباس یہاں سے اترتے ہیں، یہ الٹے قدم اپنے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں، اب عباس ان کے تاکو میں یہاں تک جاتے ہیں، وہاں سے عباس پھر پلٹتے ہیں۔ حضرت عباس کا ایک لقب ہے یا صاحب السعی، اے سعی کرنے والے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس لقب کی وجہ تھی کہ حفاظت حسین میں عباس بار بار ٹیلوں کے درمیان، جب بار بار لشکر واپس پلٹ کے جاتا تھا، عمر بن سعد والا انہوں نے کہا مارے باہر نکل، حوصلے پست ہو گئے لشکر کے،
6-7 دفعہ عباس ٹیلے پہ آئے، میرے لشکر میں کسی کی جرت ہی نہیں وہ عباس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ مارا اکیلا عباس کا حملہ روکا، وہ جس کو لایا گیا تھا کربلا میں عباس سے لڑانے کے لیے، یہ لوہے کی زرہ پہن کے دیو قامت گھوڑے کی زین پہ آیا۔ اب لشکر یزید میں شور مچ گیا، وہ جس کا انتظار تھا، جس کی تلوار کا جلوہ دیکھنا تھا، وہ جا رہا ہے عباس کے مقابلے پہ۔ لشکر یزید اس کے پیچھے آیا، اس نے لشکر یزید کو روکا، اس نے کہا لڑوں گا تو اکیلا، اس نے کہا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تیرا حملہ دیکھنے کے لیے آئے۔ یہ آیا اسی ٹیلے پہ جہاں سے عباس نے ان کو ہٹایا تھا، اس ٹیلے کی بلندی پہ آگے یہ کھڑا ہو گیا، اب نشیر میں کھڑے ہیں عباس۔ نقشہ ذہن میں ہوگا تو لطف ہو جائے۔ عباس نشیر میں، یہ اپنے ٹیلے کی بلندی پہ آیا، اس نے ٹیلے کی بلندی سے دیکھا نہ کوئی لشکر نہ کوئی صفے، اس نے پھر پلٹ کے عمر بن سعد سے کہا اسے کس سے لڑنا ہے؟ اس کا وہ جو نشیر میں کھڑا ہے، اس نے دھوکہ دے رہا ہے مجھے، میں نے تجھے کہا تھا 1000 سے لڑوانا، تو مجھے اکیلے سے لڑوا رہا ہے۔ اس کا مقابلے میں جب تیرا دعویٰ ہے 1000 سے لڑتا ہے، اس کا دعویٰ ہے لاکھوں سے لڑتا ہے۔ اسے میں لڑوں گا نہیں، صرف اتروں گا۔ میں جنگ کے قانون سمجھتا ہوں، میں قوانین جنگ سے واقف ہوں، میں قوانین حرب سے واقف ہوں، میں اتروں گا۔ مجھے عباس، یہ جو علی کا بیٹا ہے، یہ جو حسین کا بھائی ہے، اس کا دفاع مجھے بتا دے گا یہ کیسا لڑکا ہے۔ ادھر سے مارد نے اپنا گھوڑا اونچائی سے نشیر کی طرف دوڑایا، بلا تشبیہ غازی کے نام۔ حضرت ابوالفضل عباس نے تلوار کو نیام سے نہیں نکالا، عباس نے اپنے نیزے کو اپنے دونوں زانوں پر لٹا کے حضرت عباس نے گھوڑے کی لجاموں میں ہاتھ ڈال دیے۔ یوں مارد کی طرف عباس نے دیکھنا شروع کیا، یہ دوڑاتا ہوا گھوڑا نشیر میں لے کے آ رہا تھا، عباس کا اشر وہیں پہ سن گاڑ کے کھڑا تھا، یہ قریب آتا جا رہا تھا، یہ پلٹتا جا رہا تھا، یہ سوچتا جا رہا تھا، یہ ابھی قبضے پہ ہاتھ ڈالے گا، یہ بھی تلوار کھینچ لے گا، یہ بھی نیزہ اٹھا لے گا، یہ بھی تیر پھینکے گا۔ عباس وہیں کے وہیں کھڑے تھے، وہیں کے وہیں عباس کھڑے تھے۔ اس کا گھوڑا دوڑتا دوڑتا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، یہ حرکت بھی نہیں کر رہا، یہ تلوار بھی نہیں نکال رہا، یہ نیزہ بھی نہیں اٹھا رہا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے جب حضرت ابوالفضل عباس کے قریب آئے، عباس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے نیزے کو اٹھایا، اپنے نیزے کی انی اس کے گھوڑے کی پشت پہ ماری، گھوڑے کی پشت پہ لگنی تھی، یا یہ اپنے گھوڑے سے گرا، اس کا گرنا تھا، یہ اپنے گھوڑے سے گرتا گیا۔ شمر ملعون نے دیکھا کہ مارد گر گیا ہے، اس نے اپنے لشکر میں سے کہا وہ گھوڑا جس پہ آج تک ابھی تک کچھ نے سواری نہیں کی بھیجو، مارد اسے اپنی پر حملے لے گا۔ ایک گھوڑا چمگھاڑتا ہوا لشکر سے یوں نکلا اور نشیر کی جانب گیا۔ جو ہی وہ گھوڑا اس سے پہلے کہ مارد کے قریب آتا، ابوالفضل عباس نے اپنا گھوڑا اس کے رستے میں کیا، یہ گھوڑا چلتا ہوا عباس کے گھوڑے کے قریب آیا، عباس نے اشل سے جس لگائی، اس گھوڑے کی زین پہ آیا، عباس نے اشل کو چھوڑا، ان کے گھوڑے کی پشت میں سوار ہو گیا۔ شمر ملعون نے ٹیلے پکڑا، عباس تو نے میرے لشکر کا گھوڑا کیوں چھینا؟ عباس کی آواز ہے جاہل، یہ تم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا۔ اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے، یہ تم نے مدائن میں حسن کا چوری کیا تھا، اور عباس بطول کے بیٹوں کے حق پہ کسی کا قبضہ۔ اس گھوڑے کا نام تاویہ۔ دو محرم کو آخری سفر، 1.5 منٹ، 2 محرم کو حسین بن علی کا ورود کربلا لشکر ملعون میں پہنچا ہوا ہے۔ ابن زیاد ملعون کوفہ سے نکل کے مقام نخیلہ پہ پہنچ چکا ہے۔ مقام نخیلہ پہ پہنچ کے عمر ابن سعد نے کتابیں کہی 7 خط، ابن زیاد نے 7 خط کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کو آئے کہ میں پہنچ گیا ہوں، کوفہ چھوڑ چکا ہوں، مقام نخیلہ پہ کھڑا ہوں، مجھے خبر ہے کہ حسین نینوا پہنچ چکے، میں نے جتنے دستے بھیجنے تھے بھیج دیے، میں کھڑا ہوں مقام نخیلہ پہ تازہ فوج کے دستے لیتا ہوں، جیسے جیسے تجھے ضرورت پڑتی جائے گی میں تازہ دستے بھیجتا جاؤں گا۔ حسین کو نینوا سے نکلنے نہ دینا، یہ بار بار خط بھیج رہا تھا۔ دوسرے خط میں تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے پوچھا
کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ خیام حسین کی تعداد کتنی ہے؟ یہ خط پہنچا کربلا میں، عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط کا جواب لکھا، حسین کا دستہ بھی پہنچ گیا ہے، ہم بھی پہنچ چکے ہیں، ہم نے حسین کی فوج کا تعین کر لیا ہے، ہم پوری جنگ کے لیے تیار ہیں۔ خط واپس ابن زیاد کے پاس آیا، اس نے پھر خط لکھا، اس کا میں نے تجھے یہ نہیں پوچھا کہ دستے کتنے ہیں، میں تجھے پوچھا نہیں تیر انداز کتنے ہیں، میں نے تجھے پوچھا کہ جلدی مجھے بتا کہ حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ تاریخ ہے، منبر حسین ہے، پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے۔ خط دوبارہ آیا، دوبارہ خط آیا، دوبارہ خط میں عمر بن سعد نے لکھا، ہاں ہماری فوج بھی تازہ دم ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، میں نے فوج سے حلف لے لیا ہے، فوج کبھی بھی پیچھے قدم نہیں ہٹائے گی، میرے تیر انداز تیروں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، ہم حسین کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسے تیسرا خط بھیجا، کیوں بار بار مجھ سے جواب بدل رہا ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ اس نے پھر آگے سے لشکر کو خط بھیج دیا کہ ہاں ہاں ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر حسین حملہ کرے گا ہم پیچھے سے بھی حملہ کریں گے، ہم نیمنا سے بھی رکھ لیں گے، ہم میسرا سے بھی رکھ لیں گے۔ اس نے پھر خط لکھا، میں نے تم سے پوچھا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے، 7واں خط قاصد لے کے آیا۔ اس نے کہا، اب ابن زیاد نے کہا عمر ابن سعد سے کہنا لکھ کے نہ بھیج، مجھے بتا کہ عمر ابن سعد بتا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ اتنا کہنا تھا، ابن زیاد کے قاصد کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے عمر ابن سعد ٹیلے کے پیچھے گیا۔ اس نے 6 خط میں ابن زیاد کے برداشت کرتا رہا، بار بار ایک ہی بات پوچھ رہا ہے، حسین کے خیموں کی تعداد، حسین کے خیموں کی تعداد، جاؤ اسے جا کے بتا دینا۔ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرأت ہے وہ حسین کے خیمے کی، کس کی جرأت ہے؟ عباس کو ہو گئی اسے، جتنی چیخ نکلی ہے اسے اگلے جملے پر وہ پڑھنا، جس عباس کے ہوتے ہوئے فوج حسین کے خیمے نہیں گنتی تھی، اسی عباس کے گرنے کے بعد فوج زینب کے خیمے کے اندر کھڑی تھی۔ یا ابو الفضل عباس، حرف آخر کے طور پہ میرے بھائی مفسر قرآن مصائب جناب زہرا کی مصیبتوں کی قرآن کی آیتیں پڑھیں۔ میں نے جناب زہرا کی شہادت سے پہلے جان بوجھ کے عباس کا غم پڑھا ہے، کیونکہ یہ زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے کہتی تھی، میرے اللہ علی کو ایک بیٹا دینا جو میری بیٹیوں کی چادر کا ضامن ہے۔ میں نے پہلے فضائل پڑھتے ہوئے کہا کہ منبر سے آج تک سخی عباس کے فضائل نہیں پڑھے گئے، پابند عباس دکھایا گیا۔ میں اسی منبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس منبر سے ابھی تک غازی کے مصائب بھی نہیں پڑھے گئے، اس منبر سے پڑھا ہی نہیں گیا کہ عباس کو کیسے مارا گیا۔ عباس کا ایک بیٹا کربلا میں غازی سے پہلے مارا گیا تھا، نام اس کا محمد تھا۔ جب محمد مولا عباس کے بیٹے گھوڑے کی زین سے گرے تھے، عباس کے پہنچنے سے پہلے حسین عباس کے بیٹے کی لاش سے پہنچ، عباس کی آواز ہے، مولا زحمت کیوں کی؟ فرمایا باپ بیٹوں کی لاش سے نہیں اٹھا۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا، میں شہادت پڑھ سکتا ہوں، شہادت نہیں پڑھوں گا۔ دو درس ہونے اس سخی ابو الفضل عباس چھٹے امام کی زیارت کا جملہ پڑھا، عباس کے حق کو نہ چھپانا۔ جب بھی میرے چوتھے امام کے پاس حضرت عباس کے بیٹے آتے تھے نا، وہ سجاد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اصحاب کہتے تھے مولا حسین کے بیٹے ہیں، اس کا باپ تو حسین کا احترام کرتا تھا۔
آپ عباس کے بیٹے کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ مولا سجاد کہتے تھے کہ 100 بار بھی آئے میں 100 بار اٹھ کے کھڑا ہو کے استقبال کروں گا، اس لیے کہ اس کے باپ عباس کے ہم سیدوں پہ بڑے احسان ہے۔ اس کا کون سا احسان ہے؟ فرمایا یہ احسان کم ہے جتنی دیر زندہ رہا زینب مطمئن ہو کے نماز پڑھتی رہی ہے، زینب رو رو کے کہتی رہی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میرا عباس پہرے دے رہا، میرا غازی پہرے دے رہا۔ بس مولا ابوالفضل العباس نے جب جنگ کی اجازت مانگی تھی، مولا حسین عباس کو لے کے کربلا کے ٹیلوں کے پیچھے گئے، اتنا دور چلے گئے کہ بہن کے خیمے میں نہ آواز پہنچے نہ دو بھائیوں کو دیکھ سکے، ٹیلے کے پیچھے چلا گیا زہرا کا غریب۔ عباس اب بتا کیا کہہ رہا تھا؟ مولا مجھے اجازت دے، بلا تشبیہ حسین نے زخمی امامہ سر سے اتارا، صبح سے لے کے شام تک جنازے اٹھا کے تھکا ہوا حسین رو کے کہتے عباس ایک بار میرے گلے میں باہیں ڈال۔ عباس نے مولا حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، اپنی گردن حسین نے عباس کے کاندھے پہ رکھی، اپنے لب حسین کے کان کے ساتھ لگائے، رو کے حسین تڑپ کے کہتے عباس تو لڑنے کی اجازت لینے آیا ہے، میں ایک سوال پوچھوں گا پھر میں تجھے اجازت دے دوں گا۔ عباس نے کہا حکم کر بطول کا بیٹا کیا سوال ہے؟ حسین رو کے کہتے مجھے صرف اتنا بتا، میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس تیرے سہارے پہ میں سکینہ کو گھر سے مجھے صرف اتنا بتا، میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس رو کے کہتے مولا پھر کیا کروں؟ مجھے بار بار سکینہ کو جواب نہیں دیا جا رہا۔ حسین رو کے کہتے پھر عباس وعدہ پانی لانے کے لڑنے کا نہیں، مولا وعدہ پانی لاؤں گا، عباس کو رستہ دے تو لے لینا۔ یہ کہہ کہ حسین نے کہا عباس مشکیزہ لے جا، تلوار دے جا، جو نہیں رو سکے تھک گئے ہو، میں آخری سطرے پڑھنے لگا ہوں، عباس مشکیزہ لے جا، تلوار دے جا، شجاع تھا غازی۔ آج بھی کربلا میں جا کے دیکھو عباس کے حرم میں تلواریں نہیں لٹکی، مشکیزیں لٹکے۔ یہ مشکیزیں نہیں ہیں، یہ سکینہ کی حسرتیں ہیں، یہ حسین کی بیٹی کی حسرتیں ہیں۔ آواز آئی مشکیزہ لے جا تلوار دے جا، مشکیزہ لے جا تلوار دے جا، مشکیزہ لے جا تلوار دے جا۔ یہاں تک آخر تک جو کھڑے ہیں عباس نے روکے گا لانا میں نے پانی ہے، تلوار میری نیا میں رہنے دے، کیونکہ سپاہی کے پاس اسلحہ ہو فوجوں پہ روب رہتا ہے۔ میرے مولا تیرے اذن کے بغیر نہ تلوار اٹھاؤں گا نہ کسی کی گردن ماروں گا، لیکن میری تلوار میرے نیا میں رہنے دے۔ حسین نے ایک بار عباس کی تلوار کو دیکھا، دیکھنے کے بعد عباس کے ہاتھ میں تلوار رکھی، دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، فرمایا تو نے وعدہ کیا لے جا، تو میری ماں کی دعا ہے، لیکن عباس ایک وعدہ کر کے جا، عباس ضرورت پڑے تو نکالنا، عباس بغیر ضرورت کے نہ نکالنا۔ عباس قبضے پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے میدان میں اتنا سوچ لینا، جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے، اتنا انہوں نے سکینہ کو مارنا ہے۔ عباس میری زینب سے تیری تلوار جو ماتم کر سکو سینے پہ ہاتھ۔ عباس میری سکینہ سے تیری تلوار کے بدلے دیے نہیں جانے۔ غازی جنگ کربلا میں ختم نہیں ہونی، اور میرا لال شام والے انتظار کر رہے ہیں۔ عباس تیری تلوار کے چرچے کوفہ و شام میں پائے گا، چند دنوں بعد چلے جائیں گی میری بہنیں، بدلے میری زینب نے دینا۔
عباس رو کے کہتے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بدلے علی کی بیٹیوں نے دی، ضربے کھاتا رہا عباس۔ یہ منبر میں میرا ہاتھ ہے، جب سے وسیم بھائی عقل ہوئی عامر صاحب آپ کو وطن چھوڑا، کربلا کو وطن بنا لیا، گھر چھوڑا کربلا کو گھر بنا لیا، دل اداس ہوا حسین کی زری پہ چلا جاتا ہوں، میں نے سینکڑوں مجلسیں اب تک پڑھ دی کربلا میں، گلی گلی میں نے حسین کے شہر میں پڑھی۔ شاہراہ صدرہ پہ ایک بزرگ عالم دین سید طباطبائی ان کا نام ہے، 80 سے زیادہ ان کی عمر ہے، ہاتھوں سے مقتل لکھ لکھ کے انگلیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جو ظاہر بیٹھو شاہراہ صدرہ پہ جاؤ، ایک دکان ہے طباطبائی، وہ ان کی دکان ہے، خاک شفا اور کفن لے کے بیٹھے، اب تک اپنے ہاتھ سے مقتل کی 70 کتابیں لکھ چکے، سر پہ کما کے اتنے زخم ہیں، اس سید کا سر نظر نہیں آتا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اگر آپ نے ملنا ان سے ضرور ملے، میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا، وہ اردو سمجھتے تھے، اردو بولتے تھے۔ صدام ملاؤن کے دور میں وطن چھوڑ کے ہمارے پاکستان کچھ عرصہ کراچی میں رہے تھے، اردو بول بھی لیتے ہیں، اردو سمجھ بھی لیتے ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے، کتابوں میں گھرا ہوا بیٹھا ہے وہ عالم دین، دیکھ کے سمجھ آتی ہے یہ ہے حسین کے وہ نوکر۔ میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، میں بیٹھتا تھا، میں نے کہا جی میں حسین مولا کا ادنا صدا کروں، آپ مقتل لکھتے ہیں، مجھے کچھ روایتیں بتایا کریں، ہم تو کتابوں سے جو اردو ترجمے ہوتے ہیں ان سے نکالتے ہیں۔ نظیم بھائی میں ان کے پاس ایک دن بیٹھا تھا، مجھے کہتے لکھ عباس کے دکھ، میں نے حضرت عباس کی لکھنی شروع کر دی، مجھے کہتے کتنے سال ہو گئے پڑھتے، میں نے کہا 24-25 سال ہو گئے، کیا پڑھا ہے آج تک عباس، کیسے مارا گیا تھا عباس، میں نے کہا کہ منبر سے یہ پڑھتے ہیں حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ عزگری بھائی مجھے مولا حسین کے اس منبر اور شہزادی کی مجلس کی قسم ہے، میں نے جب اتنا جملہ کہا اس سے یہ نے پیچھے سے ہاتھ مارا، ایک کتاب اٹھا کے میرے سامنے لگی، کہتے میں عبارت پڑھتا ہوں تو لکھ اردو میں ترجمہ، میں نے کہا کیا عبارت ہے، میں نے کہا تو پاکستان کے ذاکر پڑھتے ہو صرف بازو کاٹے گئے، حسین کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے عباس کے پاؤں بھی کاٹ دیے تھے، انہوں نے عباس کے بدن کو کئی حصوں میں کاٹ دیا تھا، حسین نے عباس ایسے چنا ہے جیسے قاسم کی لاش، عباس چنتے چنتے عباس چنتے چنتے حسین کو دیر لگ گئی، وسیم بھائی روح نکل گئی میرے بدن سے، بیٹھا تھا کربلا میں، میرا جسم کام نہیں لگا، دیکھ یہ دیکھ یہ کیا لکھا ہے، عباس کے پاؤں کاٹے، عباس کی ٹانگیں کاٹے، عباس کا بدن کاٹا، یہ کہنے کے بعد انہیں جملہ کیا ہونے گا، آپ بتاؤ عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں تھا، جو ماتم کر سکا ماتم کرنا، میں نے کہا کیوں نہیں تھا، انہوں نے کہا اتنا کاٹ دیا تھا، عباس کا سر پیس دیا تھا، انہوں نے ایک رومال میں غازی کے سر کے ٹکڑے، معاف کرنا غازی کا نوکروں، ایک صدر پڑھنے دینا، عباس کا واسطہ ایک صدر پڑھنے دینا، ایک صدر پڑھنے دینا، غازی کا واسطہ، بیٹھنا مجلس ختم نہیں ہوگی، ابھی ہم نے زہرا کو رونا ہے، ابھی ہم نے غازی کی ماں کو رونا ہے، میں نے کہا ہم تو یہ پڑھتے تھے
کہ نیزے پہ اس لیے نہیں تھا کہ زینب کے سر پہ ردا نہیں تھی، اور اگر یہ وجہ تھی تو حسین کا سر کیوں تھا، اکبر کا سر کیوں تھا؟ یہ وجہ نہیں تھی۔ ان ملعونوں نے جو انہوں نے عربی میں لفظ کہا تھا میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا، علماء تشریف فرما ہے، انہوں نے اس کان کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے کہا یہ عربی میں اس کی اردو کیا ہے؟ انہوں نے کہا سرما کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے عباس کا سر صفوف کی طرح اتنا پیس دیا تھا، ایک رومال میں، آخری ایک منٹ، ایک رومال میں انہوں نے عباس کے سر کے ٹکڑے ڈالے، اس رومال کو اٹھا کے شام غریبہ انہوں نے گھوڑے پہ رکھا۔ یہ تھا حسین کا جرنیل، یہ تھا جس کا کوفہ اور شام میں ڈر تھا۔ ہم جا کے ابن زیاد کے دربار میں یہ پوٹلی، یہ گٹھری دیں گے، اس کے اندر ہے حسین کے جرنیل کا سر، اس کے اندر ہے حسین کے علمدار کا سر۔ سید بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈالنے، نہ غازی کے نہ کرو۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ رکھو سنبھال کے کسی حفاظتی سامان میں رکھو، ہمیں اسے دے کے بہت زیادہ انعام لینا ہے۔ جب سر نیزوں پہ سوار ہوئے، علی کی بیٹی اونٹ کی پشت پہ آئی، بی بی کو اپنی ردا بھول گئی۔ بی بی نے ایک ایک سر دیکھا، اکبر کا سر، قاسم کا سر، اصغر کا سر، آن کا سر، روک گئی سجاد، اینا اینا عباس، میرا عباس کہاں ہے؟ ان ملعونوں کے کان میں آواز گئی کہ زینب عباس کا سر ڈھونڈ رہی ہے۔ انہوں نے زینب کو اذیت دینے کے لیے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں، گھوڑا اپنے سر اٹھاتا، عباس کا سر کبھی دائیں